تو میرے بھائیوں، یہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ہم لوگ یہاں پر عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کے انعام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کا دن ہے۔ جن کے اوپر قربانی واجب ہو، جن کے پاس تقریباً 613 گرام چاندی یا اس کی ویلیو کے برابر پیسے ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ ہوں، کسی کوئی قرضہ نہ ہو کسی کا، تو کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں 27,000 28,000 روپے کے قریب ہوں، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کی جگہ پر آپ صدقہ نہیں کر سکتے، قربانی کی جگہ پر غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ عید کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ایک بال کے برابر نیکی ملتی ہے، ایک ایک بال کے عوض۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک ایک بال کے عوض۔ حضور نے فرمایا جا قربانی کرو، تندرستی کے ساتھ کرو، تندرستی ہو، خوبصورت جانور ہو، قربانی کرو، تاکہ یہ تمہیں قیامت میں کھر اور بال اور کھال سمیت تمہارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ کوئی انسان اگر قربانی کرنے میں کنجوسی کرے تو اللہ دیکھ رہا ہے، قربانی کرنے میں کوئی فیاضی کرے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اللہ کے پاس تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں جاتے، اللہ تو تقوی دیکھتا ہے، دل کا تقوی۔ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو تندرستی عطا فرمائی ہے کہ ہم نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ اللہ کا شکر اور ذکر جبھی قبول ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایمان والے کو ایمان والے سے محبت، کلمہ شریک بھائی بہن سے محبت۔ ٹھیک ہے، کوئی میرا بھائی ہے مجھے اس سے محبت ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبت کرو مومن بھائی مومن بہن سے۔ اگر اس پہ عمل نہیں ہے ہماری نماز روزہ سب رکھا رہ جائے۔ آج کل کیا ہے نا، حسد ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے، پڑوسی پڑوسی سے جل رہا ہے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، رشتہ دار رشتہ دار سے جل رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، غیبت کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کتنی نمازیں پڑھ لیجئے، کتنے قرآن پڑھ لیجئے، کتنی قربانیاں کر لیجئے، کتنا ہی صدقہ کر لیجئے، لیکن اگر کسی مومن سے آپ کا رشتہ صحیح نہیں ہے، اور آپ اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیجئے، اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہونے کا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔
دیکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندوں کا حق۔ آپ نے میرے 10,000 روپے مجھ سے قرضہ لے لیا اور 1,00,000 روپے کا کھانا غریبوں کو بانٹ دیا، میرا قرضہ نہیں دیا۔ قیامت تک جب تک میں معاف نہیں کروں گا، آپ چاہے کروڑوں روپے کا کھانا کھلا دو، جو بندے کا حق ہے وہ بندے کا حق ہے۔ اگر کسی نے کسی کو 2-4 گالیاں دے دی، آپ کتنے ہی تہجد پڑھ لو، کتنی افطاریاں کرا دو، جب تک ان گالیوں کی معافی نہیں مانگو گے اور وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ملے گی۔ یہ ہے بندے کا حق۔ چاہے حصہ ہو، بہن بھائیوں کا ترکے کا حصہ ہوتا ہے، باپ مر گئے، ماں مر گئی، وہ حصہ ہوتا ہے، کسی کا لین دین ہوتا ہے، کسی کا قرضہ ہوتا ہے، کسی کی امانت ہوتی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اگر کوئی انسان ساری عمر نماز نہ پڑھے، اللہ معاف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ساری عمر روزہ نہ رکھے، ساری عمر حج نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کا جگہ دبا لے، کسی کا پیسہ دبا لے، کسی کی بے عزتی کر دے، کسی کو جھوٹا بدنام کر دے، کسی کے خلاف غیبت کر دے، مخبری کر دے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے بندے کا حق، وہ ہے اللہ کا۔